اور بہت سارے اور ایشوز ہیں ان پہ ہمیں بات کرنی ہے، خاص طور پہ افغانستان پہ امریکہ پاکستان پہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے، جس بات کا تقریباً آئیڈیا تھا سب کو کہ امریکہ اس کا غصہ یا ملبہ کسی پہ ڈالے گا تو پاکستان سے اچھی چوائس ہو نہیں سکتی، وہ پاکستان میں ڈالیں گے، پاکستان اس کو کیسے اوائڈ کر سکتا ہے اور ہم کیسے اس میں سے نکلیں گے، یا یہ ایسی چیز ہے جس کو ہو کر رہنا ہے۔ پاکستان پہ پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، ابھی امریکہ نے رشیا پہ پابندیاں لگائی ہیں جن کو چائنا نے مسترد کیا، پہلے چائنا پہ لگائی تھی، ان کو رشیا نے اور کئی اور ملکوں نے مسترد کیا تھا، ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں، کچھ لوگ مسترد کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ چیئرمین نیب کی توسیع۔ اور ایک بات مریم نواز نے کہا کہ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ان سے ڈرتے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن سے جو ڈرتے ہیں اور دونوں طرف ڈرتے ہیں؟ اور جنرل صاحب کے پاس جو پہلی چیز مجھے رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ سر پولیٹیکل معاملات تو اپنی جگہ پہ، لیکن پہلے ذرا امریکہ پہ آ جائیں۔ پابندیاں اور ان کا بل 22 سینیٹرز نے پیش کیا ہے، پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے گا، دباؤ زیادہ ڈالا جائے گا، تلوار لٹکائی جائے گی، یا الٹیمیٹلی پابندیاں لگا دی جائیں گی؟ اگر پابندیاں لگاتے ہیں تو پاکستان ان کے کس کام کا، اور ایک ڈرا ہوا دباؤ میں پریشر میں کام کرنے والا پاکستان ان کے کس کام کا؟ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جان صاحب۔ اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ چاہتا کیا ہے، یا اس کا کام پابندیوں سے نکلے گا، یا اس کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈرا دھمکا کر انڈر پریشر رکھ کر وہ کام کروا سکتا ہے۔ اگر تو امریکہ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان سی پیک سے نکل جائے گا یا پاکستان ون بیلٹ ون روڈ سے نکل جائے گا تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پابندی لگا دے تب بھی کام نہیں ہو سکتا، یہ ڈرا دھمکا بھی نہیں ہو سکتا، پابندیوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اگر اس کا خیال یہ ہے کہ وہ افغانستان میں جو امریکہ کے مفادات کی نگہداشت کے لیے ان سب لوگوں کی سپورٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ طالبان کا اور افغانستان کا اور افغانوں کا مسئلہ ہے، وہ جس کو لے کے آئیں جو بھی حکومت آئے گی پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا اس سے۔ تیسرا اور آخری یہ ہے کہ کیا پاکستان کو دباؤ ڈال کر وہ بھارت کے ساتھ، جو بھارت کو پہلے انہوں نے ایک اس خطے میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پیش کیا تھا، اس کا نتھی کریں گے؟ پاکستان دباؤ میں آ کر یہ بات مان لے گا؟ کسی حد تک پاکستان نے پہلے جو دباؤ پڑا تھا اس سے سیز فائر وغیرہ کی بات چیت تو ہوئی تھی، اور پاکستان نے باقاعدہ ایک سیمینار بھی کروائے کہ بھی پیس ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن وہ بھارت مانتا نہیں ہے۔ تو شاید جو کچھ بھی امریکہ کر لے، وہ پابندیاں لگا لے، پاکستان کو ڈرا دھمکا لے، وہ پاکستان کے لیے نقصان تو پاکستان کا کر سکتا ہے لیکن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے مقاصد میں جو چیز دوسری بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ اس خطے کو امن سے رہنے دینا چاہتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں شروع دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ امریکن فوج یہاں سے نکلی، امریکہ اس خطے سے نہیں نکلا، اور جب تک امریکہ اس خطے میں موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، یہ خطہ سٹیبلائز نہیں ہوگا، اور اگر سٹیبلائز نہیں ہوگا تو پاکستان کو پریشر ڈالے یا نہ ڈالے، پاکستان کو تو ایسے مسئلہ بن جائے گا، افغانستان آلریڈی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بل لے کر آئے ہیں یہ ریپبلکن جو ایکسٹریم رائٹ والے ہیں ان کا ہے، یہ 20 سینیٹرز نے پیش کیا ہے، اس میں ڈیموکریٹ شامل نہیں ہے، پرائیویٹ ممبرز بل ہے، یہ شاید پاس نہ ہو، لیکن یہ بل بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو پڑھ کے پتہ یہ لگ چل جاتا ہے کہ بھی جو انہیں پتہ کچھ نہیں ہے، جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں یا جو نیو کانس ہیں ان کو چیزوں کا ایک تو اندازہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے کہ چین پہ یہ کر دیں گے اور روس کو یہ کر دیں گے، اور آئندہ سے جو اس خطے میں جو ایک پاور بلاک بننے جا رہا ہے اس کو ہم توڑنے کی کوشش میں یہ کریں، تو بل بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ وہ امریکہ کی ایک جو سوچ ہے خاص، وہ اس کی وضاحت یہ بل امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس لحاظ سے، کیونکہ اس کا ہم نے توڑ کرنے کے لیے بل پاس ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کے اوپر تلوار تو لٹکی ہے، چاہے فیٹف ہے، چاہے دوسری IMF کی ہے، چاہے ورلڈ بینک کی ہے، یہ تلوار تو خیر امریکہ کے ہاتھ میں آلریڈی ہے ہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں شہزاد چودھری صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایکچولی اب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں طالبان نے ان کو ایک دن پہلے خبردار کیا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایئر فورس سے، اور آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، طالبان کے پاس تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ پتہ کریں کہ ان کی فضا میں کتنے ڈرون موجود ہیں جو ان کی سرویلنس کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتانے والے بھی اب موجود ہیں اسی خطے میں، یعنی رشیا، چائنا، کوئی اور بھی ان کو بتا سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ اتنے ڈرونز ہیں جو آپ کی فضا میں اس وقت گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے وارن کیا امریکہ کو کہ اپنے ڈرونز یہاں سے لے جائیں، یہ ہماری قانونی جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور امریکہ سرویلنس تو کرنا چاہتا ہے اس خطے کی بھی، افغانستان کی بھی۔
پاکستان سے ایٹ لیسٹ وہ کیا چاہے گا کہ پاکستان وہ کرے تو وہ راضی ہو جائیں, یا یہ پریشر پاکستان کے اوپر سے اترے, یا یہ رہے گا؟ دیکھیے اگر تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو چین سے ہٹوا دے گا, سی پیک سے سلو کروا دے گا, سی پیک کو سٹال کر دوا دے گا, تو میرا خیال ہے پھر تو بہت غلط سوچتا ہے. اتنا بڑا ملک اتنی سمجھ کے ساتھ جس کا دنیا بھر میں اتنا عمل دخل ہے, اگر وہ یہ بھی نہیں بنیادی چیز نہیں سمجھ پاتا تو پھر تو بہت ہی غلط کنسیپشن ہے اس کے اندر, وہ سوچ کے اندر کچھ خلل ہے اس کے. دوسری بات, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھارت کی کوئی اجارہ داری قبول کر لیں گے, obviously امپاسبل چیز ہے. ایک دو چیزیں اور ہو سکتی ہیں, شاید ہم پہ کبھی کوئی یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نیوکلیئر کا کوئی پاکستان پہ, میرا حال ہے وہ وقت گزر گئے جو نیوکلیئر کا, اب تو مطلب یہ کہنے کی بات رہ گئی ہے زبان کی حد تک, لیکن اب پاکستان اس میں بہت آگے اسٹیبلشڈ ایک نیوکلیئر ملک ہے, نیوکلیئر پار ہے, تو یہ اس لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہاں بیسس کی بات ہو سکتی ہے, وہ یہ چاہتا ہو کہ اوور دا ہورائزن جو مجھے مل رہا ہے اگر مل سکتا ہے پاکستان سے تو آسانی اس کے لیے بہت ہو جاتی ہے, جس طرح شمسی وغیرہ میں پہلے اس کو آسانی ہو گئی تھی یہاں پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ گو کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے جو ڈرونز ہیں وہ روس ان کو انفارم کر دے گا کہ کتنے آئے ہیں یا کتنے, یا کوئی اور انفارم کر سکتا ہے. روس اصل میں ان کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کر رہا ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہمارے بیسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ڈرونز کے لیے, اوور دا ہورائزن کیپیبلٹی کے لیے. اور لگتا یہ ہے موسٹ لائکلی کہ وہ شاید وہ اسی کیپیبلٹی کو سینٹرل ایشیا سے استعمال کرے گا. تو باہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہوا. ہاں یہ دوسری بات جنرل صاحب نے جو کہی کہ وہ کتنا ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے اگر ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا تو شاید یہاں سے جاتا نا, وہ 2,500 بھی چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ کہ چلو یہ 2,500 یہ اور کچھ کانٹریکٹر مل ملا کے کام کرتے رہیں گے یہاں پہ جو گند کریٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اک چکا تھا, جسے پنجابی میں کہتے ہیں اک گیا تھا, وہ پیسے خرچ کر کے اک کے وہ فائنلی یہاں سے اس نے جانا تھا چلا گیا. پھر اب ہم سے کیا چاہتے ہیں سر, ہم سے کیا چاہتے ہیں بھی کر لیں ہم سے, وہی میں بتا نا بیسس کی بات ہو سکتی ہے نا. باقی اپنی سوچ ہے, باقی اپنی سوچ ہے کہ اس کو جہاں تک آپ لے جائیں کہ ہم سے اصل میں ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے ان کی. اچھا تو اب اگر اس نے دشمنی ہمارے ساتھ ہی کرنی ہے تو مطلب یہ تو پھر سپر پاور تو پھر ہم ہوئے, وہ تو نہ ہوا نا کہ اتنا بڑا ملک ہو کہ ہم سے دشمنی کرنا چاہ رہا. تو بات یہ ہو گئی کہ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ حالات کو اسٹڈی کیجیے. ہاں جو ایک پریشر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سپورٹ اگر طالبان کو افغانستان میں کرتا رہے گا تو طالبان اس طریقے سے فیل نہیں ہوں گے جس طریقے سے کہ امریکہ شاید چاہتا ہے کہ یہاں وہ وہاں پہ فیل ہوں. کیونکہ اگر افغانستان میں طالبان فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو ایک عزیمت اٹھانا پڑ گیا, طالبان کی وجہ سے ان کے لیے مشکل کھڑی ہوئی ہے. طالبان آج حاوی نظر آتے ہیں امریکہ کے اوپر, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر کریش کرنا ہے تو طالبان کریش کریں, اگر گرنا ہے تو وہ گریں, پتہ لگے کہ ہاں وہ اس قابل نہیں ہے, پھر شاید دوبارہ سے کوئی حامد کارزائی اٹھے گا, پھر کوئی یہ غنی عبدالغنی وہ کیا اشرف غنی اٹھے گا, عبداللہ اٹھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاسبلٹی امریکہ کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل میرا خیال ہے. باقی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جیسے نا باکسنگ کے اندر اپنی ویٹ گروپ کے اندر رہنا چاہیے بندے کو, متھا بہت زیادہ اونچی جگہوں پہ کم لگانا چاہیے تاکہ اپنے اندر رہ کے اپنی جہاں پہ آپ اپنی طاقت کے ساتھ کچھ شیپ کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں, وہاں یوز کریں, ادروائز بلا وجہ زور نہ لگائیں. مطلب جب زور ہی نہیں ہے تو پھر یار اتنے بڑے بولو پہلوان کو پھر مطلب اس کے ساتھ کیا مطلب کشتی لینی ہے. پھر میں اسی سوال کو میں مطلب بات صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ سب سے ڈیفیکلٹ پورشن اس کا جو ہوگا اس پہ انالیسس بڑا ضروری ہے. مطلب بھائی دیکھیں جو امریکہ کے مفادات ہیں اس خطے میں وہ چین اور رشیا کے نہیں ہیں, اور جو چین اور رشیا کے ہیں وہ امریکہ کے نہیں ہیں. اگر امریکہ اس خطے پہ نظر بھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان چاہیے. پاکستان اگر چین اور رشیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کو امریکہ کو نو بولنا پڑے گا. اس پوزیشن میں پاکستان یعنی سچویشن ایسی ہے, اس کو مینج کیسے کیا جائے؟ کیا اب ان دو بڑی طاقتوں کو جو آپس میں نہیں لڑنا چاہتی لیکن دونوں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے قربانی دیں یا وہ کریں جو وہ چاہ رہے ہیں, تو ان دونوں طاقتوں میں پاکستان بیلنس کیسے کرے گا؟ بڑی آکورڈ سچویشن نہیں ہوگی سر؟ شکریہ عمران. دیکھیے ہمارے لیے جو بڑی پرابلم آئے گی وہ یہ آئے گی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, چیز یہ کہ ہمارے پاس اس کا توڑ کیا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکلی جو سچویشن ہے افغانستان میں جتنی خراب ہوتی ہے اس کا اثر پاکستان پہ آئے گا, ایگزیکٹلی, اور بہت شدت سے آئے گا.
FATF ہونا ہے. FATF بھی ایک ایسی تلوار ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس کیا توڑ ہے, کیا اس کا کاؤنٹر اس طرح اکنامکلی اپنے آپ کو اس سچویشن کے لیے ہم نے ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا ہے اور کوئی پلان کی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے, ہمیں سوچنا ہے. اور یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. امریکہ دیکھیے, امریکہ ایک ڈیفیٹڈ فورس کے لیے اب تک ہے, اور ڈیفیٹڈ جب فورس ہوتی ہے کوئی تو وہاں وہ فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. انٹرنلی بھی ایشوز جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں, تو وہ کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے. ہمارے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں. چائنا ہمارا ٹرسٹڈ ہے, لیکن چائنا کس حد تک ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہوگا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. رشیا کس حد تک ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور کیا ہم پورے لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ لڑائی سے مراد یہ کہ جو کانفلکٹ اگر شارپ ہوتا ہے تو کیا ہم پورے ویسٹ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمارا ایک ایشو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ طالبان سے ہم بہت اسٹرانگلی اور بہت فورسلی اور بہت کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں, اور دنیا کو یہ باور کرانے کی چاہے وہ جتنا بھی صحیح ہو, لیکن ایسا نظر آ رہا ہے ایسا کہ ہم طالبان کے اسپوکسمین بن گئے ہیں. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو ہمیں اس چیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک اس میں جا سکتے ہیں. اور چونکہ افغانستان وہ خود بھی افغان گورنمنٹ بہت پرو ایکٹیو ہے, ان کے لوگ بات کر رہے ہیں, کھل کر بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے اگر وہاں ہیومن کرائسس کھڑا ہوتا ہے, وہاں جو اس طرح کی سچویشن کھڑی ہوتی ہے تو اس میں ٹیررزم بھی بڑھ سکتا ہے. اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں جو TTP اور دوسری تنظیمیں ہیں وہ بھی پرو ایکٹیو ہو سکتی ہیں. تو ہمارے لیے کوئی بہت اطمینان سچویشن نہیں ہے, جی ہمارے لیے سوچنے والی سچویشن ہے. جی